کمرے میں مدھم روشنی آ رہی تھی۔ فجر کی اذان کے بعد وہ اپنے کمرے کی کھڑکیاں کھول دیتی تھی اور پھر جب تک سورج نہ نکلے وہ سکون سے وہیں بیٹھی قرآن پاک پڑھتی تھی۔ بلوچی لباس نفاست سے پہن رکھا تھا، چہرے کے گرد دوپٹہ تھا، اس کے ہاتھ ہی سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ ان کو ایک بار دیکھ کر دوبارہ دیکھنے کا دل چاہتا تھا۔ وہ نیلم سلطان تھی، نیلی آنکھوں والی گوادر کی سب سے حسین لڑکی۔ کھیتیں ٹھنڈی ہوا سے لہرا رہی تھیں۔ وہ اکثر فجر کی نماز اپنی زمینوں میں ہی پڑھنا پسند کرتا تھا، ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے تھے، یا اللہ میرا نصیب اچھا کرنا۔ وہ اپنی ہر نماز میں یہ دعا مانگتا تھا۔ دراز قد، گھنگریالے بال اور پرکشش چہرہ، وہ اپنی عمر سے چھوٹا ہی لگتا تھا۔ گوادر میں اس کے جیسا مرد کہیں نہیں تھا۔ وہ بھوری آنکھوں والا احمد شاہ تھا۔ یہ بلوچستان کے ایک خوبصورت سے شہر گوادر کا منظر تھا، جہاں پر دو خاندان ایک دوسرے کی جانی دشمن مانے تھے، اور آج بھی جرگے میں اسی چیز کا فیصلہ کیا جا رہا تھا۔ حاجی سلطان کے بندوں نے ملک شاہ کے کچھ خاص بندوں کو مارا تھا، جس کا فیصلہ ابھی شروع ہوا تھا۔ تم ہر بار کچھ ایسا ہی کرتے ہو حاجی سلطان، ہمارے بندوں پر حملہ کروا کر ہمیں ہی قصوروار ٹھہراتے ہو، ملک شاہ نے غصے سے کہا تھا۔ ان کے برابر میں احمد شاہ بیٹھا تھا، جو چپتی نظروں سے سامنے بیٹھے حاجی سلطان کو دیکھ رہا تھا۔ دیکھو ملک شاہ، مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے، حاجی سلطان نے دھیمی آواز میں کہا۔ انہیں اس قتل کے بارے میں واقعی نہیں پتا تھا۔ ہم ہر بار یوں ہی بے خبر بننے کا ناٹک کرتے ہو تم۔ سلطان، زمینوں پر قبضہ کرنے کے بعد بھی تم خود کو بہت اچھا سمجھ رہے تھے۔ ملک شاہ تیش میں آیا تھا۔ زبان سنبھال کر بات کرو ملک، وہ زمینیں میری تھی، اور حاجی سلطان اپنا حصہ کبھی نہیں چھوڑتا۔ حاجی سلطان کی آواز بھی گونجی تھی۔ بس کریں آپ دونوں، آپس میں بحث کرنا۔ ایک سردار نے بات شروع کی۔ یہ جرگہ آپ لوگوں کی لڑائی کو سلجھانے کا ہے، نہ کہ بڑھانے کا۔ بس بہت ہو گیا، میں خون بہا دوں گا۔ ان لوگوں کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ میرے سامنے بیٹھ کر مجھ سے بات کریں۔ حاجی سلطان کھڑے ہوتے چلائے تھے۔ حاجی سلطان، تمہیں تمہاری اوقات میں دکھاؤں گا، احمد نے چلاتے ہوئے کہا تھا۔ پھر وہ لوگ جرگے سے نکل آئے تھے۔ کیوں آپ اس ذلیل انسان کے سامنے آ جاتے ہیں؟ دانیال نے منہ بناتے پوچھا تھا۔ اسے جرگے سے اور ان دشمنیوں سے سخت چڑ تھی۔ حاجی سلطان کو ایسا جواب دے دوں گا کہ اس کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی، ملک شاہ نے غصے سے کہا تھا، جبکہ احمد سارا منصوبہ بنا چکا تھا۔ یار امی جانے دینا، بس مارکیٹ تک تو جا رہی ہوں میں، نیلم نے اداسی سے کہا تھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں تمہیں کچھ ہو نہ جائے، تم جانتی ہو تمہارے باپ کے دشمن ہر جگہ موجود ہیں، نرگس بیگم نے فکر مندی سے کہا تھا۔ امی علی بت ساتھ ہے نا، اب چاچو بھی کوئی شریف نہیں ہے جو ان کے دشمن نہ ہوں، نیلم نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے پاس ہر چیز کا جواب ہوتا تھا۔ دیکھو جا تو جاؤ، مگر 4 بجے سے پہلے مجھے گھر میں نظر آؤ، نرگس بیگم نے کہا تو وہ خوشی سے چہک اٹھی تھی۔ جی امی، کہتے ساتھ وہ اپنے چاچو کے پورشن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کیا سینے بھائی، یوں باہر کیوں کھڑے ہو؟ دانیال نے احمد کی طرف دیکھتے سوال کیا تھا۔ کیونکہ ہمیں ایک مشن پر جانا ہے، اس نے مسکرا کر جواب دیا تھا۔ کیسا مشن؟ دانیال نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ ہم حاجی سلطان کی بیٹی کو اغوا کرنے جا رہے ہیں۔ احمد کی بات پر دانیال کو شاک سا لگا تھا۔ کیوں، آپ کو محبت ہو گئی ہے کیا اس سے؟ وہ مسکرا کر اس سے پوچھ رہا تھا۔ دماغ صحیح ہے تمہارا؟ میں احمد شاہ کسی سے محبت کروں گا؟ آج حاجی سلطان کی زبان بہت چل رہی تھی۔ اب دیکھنا ساری زندگی سر جھکا کر گھومے گا ہمارے آگے۔ دانیال نے اپنا منصوبہ اسے بتایا تھا۔ وہ جرگے کے فوراً بعد ہی اپنا ایک آدمی ان کے تعاقب میں چھوڑ چکا تھا۔ تبھی اس کے فون میں میسج موصول ہوا تھا۔ دانیال دل کھول کر مسکرایا تھا۔ وہ گھر سے نکلی تھی، اریبہ اس کے ساتھ ہی چل رہی تھی۔ تمہیں طیبہ نے اجازت کیسے دے دی؟ اریبہ نے حیرانی سے پوچھا تھا۔ یہ نیلی آنکھیں دیکھ رہی ہو، انہیں کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ چادر میں چہرہ چھپائے وہ چل رہی تھی، بالوں کو جوڑے میں باندھ رکھا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ لوگ مارکیٹ میں اندر آ چکے تھے اور شاپنگ کرنے لگے تھے۔ بھائی پکا نا ہمیں اسے اغوا کرنا ہے؟ دانیال نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ تو میں تمہیں یہاں کھیلنے کے لیے لایا ہوں کیا؟ احمد نے غصے سے پوچھا تھا۔ تبھی مارکیٹ سے وہ دونوں نکلی تھی۔ احمد نے اپنی گن نکالی تھی اور اس کے سامنے جا کر اس کے سر پر رکھی تھی۔ تم دونوں میں سے حاجی سلطان کی بیٹی کون سی ہے؟ احمد نے سنجیدگی سے پوچھا۔ تبھی آنکھیں سرخ تھیں، وہ نیلی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ میں، نیلی آنکھوں والی لڑکی نے جواب دیا تھا۔ وہ اسے گودام میں لایا تھا۔ وہ ڈری ہوئی تھی، بہت زیادہ۔ پلیز مارنا نہیں پلیز۔ وہ دیوار سے لگتی چہرہ ہاتھوں میں چھپاتی بری طرح رو رہی تھی، جبکہ احمد شاہ نے اپنا ہاتھ زور سے دیوار پر مارا تھا۔ تم مجھ سے نکاح کرو گی، سمجھی؟ اس نے نیلم کو دیکھتے کہا تھا۔ نیلم نے اپنی روتی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ نہیں، میں نہیں کروں گی، نیلم نے سختی سے کہا تھا، مگر احمد اسے 2 تھپڑ ایک ساتھ لگا چکا تھا۔ تم مجھ سے نکاح کرو گی، سمجھی؟ اب کی بار وہ چلایا تھا۔ نیلم پھر بھی نکاح سے انکاری تھی۔ اگر تم نے ابھی نکاح قبول نہ کیا
تو میں تمہارے چھوٹے بھائی کو جان سے مار دوں گا۔ اپنے 5 سالہ بھائی کا نام سن کر وہ تڑپ اٹھی تھی، خوف سے نفی میں سر ہلاتے وہ احمد شاہ کو پھتر کر گئی تھی۔ کوئی خوفزدہ انسان اتنا حسین کیسے لگ سکتا ہے؟ احمد نے سوچا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ہی وہ راضی ہو چکی تھی۔ مجھے میری شہر سے اسی چیز کی امید تھی۔ اب دیکھتے ہیں وہ سلطان ہمارے سامنے کیسے نہیں جھکتا۔ ملک شاہ نے اپنے بیٹے کو شاباشی دی تھی۔ احمد نے مسکرا کر شاباشی وصول کی تھی، جبکہ سامنے بیٹھا دانیال کسی اور ہی دنیا میں تھا۔ اسے اریبہ یاد آ رہی تھی، وہ کتنی معصوم سی تھی۔ کیا ہوا، کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ احمد نے اسے مخاطب کیا تھا۔ کچھ نہیں بھائی، میں بس سوچ رہا تھا بابا کی اور کون سی دشمن ہے؟ دانیال نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ کیوں، تمہیں کیا کرنا ہے؟ احمد حیران ہوا تھا۔ مجھے بھی لڑکی کو اغوا کر کے نکاح کرنا ہوگا نا؟ دانیال کی بات پر وہ دونوں ہنسے تھے۔ نہیں، تمہاری شادی ہم اپنی پسند سے کریں گے، اپنے دوست کی بیٹی کے ساتھ، ملک شاہ نے ستائشی انداز میں کہا تھا۔ آپ کے دوست بھی ہیں؟ احمد کو واقعی حیرانی ہوئی تھی۔ بہت ہے، ملک صاحب نے مسکرا کر کہا۔ اریبہ صحن میں رو رہی تھی۔ سارے اس سے نیلم کے بارے میں پوچھ رہے تھے مگر وہ بس روئی جا رہی تھی۔ اریبہ، نیلم کہاں ہے؟ حیدر نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ بھائی، وہ 2 لڑکے وہ نیلم کو اغوا کر کے لے گئے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ کون تھے وہ؟ نرگس بیگم نے فکر مندی سے کہا تھا۔ پتہ نہیں۔ اریبہ پھر سے رونے لگی تھی۔ حیدر، میری بچی کو ڈھونڈو، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، نرگس بیگم نے روتے ہوئے کہا تھا۔ حیدر گہری سوچ میں چلا گیا تھا، جبکہ حاجی سلطان کی تو پیروں سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ نکاح کا انتظام سادگی سے ہی کیا تھا۔ وہ اپنے اسی بلوچی لباس میں موجود تھی، آنکھیں رو رو کر سوکھ گئی تھیں۔ مولوی صاحب اجازت لے رہے تھے، وہ گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ پھر اسے اپنے دونوں بھائی یاد آئے تھے۔ قبول ہے، وہ قبول کر گئی تھی، اس کی ساری ہمت ٹوٹ چکی تھی۔ قبول ہے، اسے اپنے سامنے بیٹھے شخص سے نفرت ہوئی تھی۔ قبول ہے، نیلم سلطان آج اپنی نظروں سے گر گئی تھی۔ اب مولوی صاحب احمد سے پوچھ رہے تھے، اس کی نظریں نیلی آنکھوں سے بالکل بھی نہیں ہٹ رہی تھیں۔ قبول ہے، میں تم سے نفرت کروں گا، بس قبول ہے تم میرا انتقام ہو۔ قبول ہے، مگر تمہاری طرف دیکھ کر دل زوروں سے دھڑکتا ہے۔ کیوں ہے؟ اس خود سے سوال کیا تھا، مگر اسے جواب نہیں ملا۔ کچھ سوالوں کے جواب ڈھونڈنے پڑتے ہیں انسانوں کو۔ پولیس کو رپورٹ لکھوائی، حاجی سلطان سامنے کھڑے حیدر سے پوچھ رہے تھے۔ جی لکھوائیے، حیدر نے ناگواری سے کہا۔ وہ پریشان ہو گیا تھا، پتہ نہیں کس حال میں ہوگی اس کی بہن، اس کو فکر ہوئی تھی۔ تبھی ان کا ایک خاص ملازم اندر آیا تھا۔ صاحب، وہ نیلم بی بی کو کسی اور ہی نہیں بلکہ احمد شاہ نے اغوا کیا ہے۔ ملازم کی بات سن کر حیدر کا دماغ گھما تھا۔ تمہیں کیسے پتا؟ حیدر نے غصے سے پوچھا تھا۔ ملک شاہ نے اپنے دوستوں کو دعوت رکھی ہے اپنے بیٹے کے نکاح کی خوشی میں۔ ملازم کی اگلی بات سن کر وہ پاگل ہوا تھا، فوراً گھر سے باہر نکلا تھا۔ اپنی گن وہ ہمیشہ ہی اپنے پاس رکھتا تھا۔ وہ کمرے میں فکر مندی سے ٹہل رہی تھی، وہ حیدر کو کیا جواب دے گی، بابا سے کیا کہے گی، اسے اپنے وجود سے نفرت ہوئی تھی۔ تبھی وہ اندر آیا تھا۔ یہ شادی بس ایک بدلہ، یاد رکھنا، احمد نے اسے دیکھتے کہا تھا۔ پلیز ایسا مت کرو، میرے خاندان والے ذلیل ہو جائیں گے۔ نیلم ایک بار پھر اس کے سامنے گڑ گڑائی تھی۔ یقین جانا، میں خود بھی یہی چاہتا ہوں کہ وہ لوگ ذلیل ہوں، جیسے تمہارے باپ نے میرے باپ کو کیا تھا۔ احمد نے نفرت سے کہا تھا۔ تمہیں لگتا ہے تم بہت طاقتور ہو؟ نہیں احمد شاہ، تم بزدل ہو، آگ لگے تمہیں، جہنم میں جلو تم۔ نیلم اسے بددعائیں دے رہی تھی، اس کا دل بری طرح دھڑکا تھا، مگر پھر وہ کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ بھائی، باہر حیدر سلطان آیا ہے، دانیال نے کمرے سے نکلتے حیدر کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ او، تو صالح صاحب آپ ہی گئے؟ احمد مسکرایا تھا، پھر دانیال کے ساتھ باہر گیا۔ حیدر نے احمد کو دیکھتے ہی اس پر بندوق تاری تھی۔ او ہو، آرام سے، اتنی بھی کیا جلدی ہے تمہیں اپنے بہنوں ہی کو مارنے کی؟ احمد نے ستائشی انداز میں کہا تھا۔ کبھی وہ دونوں بیسٹ فرینڈ ہوتے تھے۔ احمد، تم مردوں کے جھگڑے میں عورتوں کو شامل نہیں کر سکتے، بلاؤ نیلم کو ابھی اور اسی وقت۔ حیدر نے غصے سے کہا تھا۔ وہ اب نیلم احمد شاہ بن چکی ہے اور میں اسے یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ تم سے ملے۔ احمد نے اسے دیکھ کر سنجیدگی سے کہا تھا۔ احمد، بھولو مت، بہن تمہاری بھی ہے اور میں مکافات عمل پر یقین رکھتا ہوں، حیدر نے کہا اور گاڑی میں بیٹھ کر سپیڈ بڑھا دی تھی۔ ساری رات اسے نیند نہیں آئی تھی، وہ ابھی بھی فجر کی اذان پر اٹھ گئی تھی۔ وضو کرتے وہ نماز پڑھ رہی تھی، تبھی احمد کمرے میں آیا تھا۔ وہ ساری رات دعوت میں مصروف تھا، اب جا کر اسے ٹائم ملا تھا آرام کرنے کا، جب اس کی نظر نیلم پر گئی تھی جو سجدے میں رو رہی تھی۔ احمد نے اسے دیکھا اور پھر بیڈ پر لیٹ گیا تھا اور اسے فوراً ہی نیند آ گئی تھی۔ وہ نماز پڑھ کر اٹھی تو اس کی نظر احمد پر گئی تھی۔ وہ سکون سے سو رہا تھا۔ بدتمیز انسان، نماز بھی نہیں پڑھتا، نیلم نے دل میں سوچا تھا، جبکہ وہ بدتمیز انسان ہمیشہ کی طرح اپنی کھیتوں میں ٹھنڈی ہوا کے نیچے نماز پڑھ کر آیا تھا۔ نیلم کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، اس کے گھر والے کیسے ہوں گے، اسے فکر ہو رہی تھی۔
تقریباً 9 بجے احمد اٹھا تھا تو وہ صوفے پر سوئی ہوئی تھی۔ ایک نگاہ اسے دیکھ کر وہ واش روم کی طرف چلا گیا تھا۔ جیسے ہی وہ گیا تھا اس کے جاتے ہی اس کی نیند بھی کھل گئی تھی۔ اسے عجیب لگ رہا تھا اس لباس میں، وہ روز اپنے کپڑے تبدیل کرنے کی عادی تھی۔ جیسے ہی احمد واش روم سے آیا تھا وہ اس سے مخاطب ہوئی تھی، مجھے میرے کپڑے چاہیے۔ اس نے فوراً سے کہا، فی الحال اس سے گزارا کرو، شام کو دیکھتا ہوں۔ احمد نے اسے اگنور کرنے والے انداز میں کہا تھا، دیکھیں میں روز اپنے کپڑے بدلتی ہوں ورنہ میں اس کمرے سے باہر نہیں نکلوں گی۔ اس نے ناگواری سے کہا تھا، کیوں، ان کپڑوں میں کیا مسئلہ ہے، ٹھیک تو ہے؟ احمد نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ نیلی آنکھیں ساری رات رونے کی چغلی کر رہی تھی۔ مسئلہ نہیں ہے، میں ایک ہی لباس نہیں پہنتی روز، بات ختم۔ اب کی بار وہ تھوڑا غصے میں بولی تھی، ٹھیک ہے میں امی سے کہتا ہوں، وہ سنبل کے کوئی کپڑے تمہیں دے دیں گی۔ احمد اب پرفیوم چھڑک رہا تھا، میں کسی اور کے کپڑے بھی نہیں پہنتی ہوں۔ اب کی بار احمد نے اسے غصے سے دیکھا تھا، تم کہاں کی ہیروئن ہو جس کے اتنے نخرے ہیں؟ احمد نے ناگواری سے پوچھا تھا، انسان ہوں میں اور ہر انسان الگ ہوتا ہے۔ نیلم کی بات پر احمد نے اس کی طرف قدم بڑھایا۔ وہ ڈر کے مارے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی، دوپٹہ پکڑ کر سخت کی تھی۔ وہ اس سے 2 تھپڑ کھا چکی تھی۔ نیلم کے دل میں خوف تھا، وہ انسان اسے کبھی بھی مار سکتا ہے۔ احمد نظریں جھکا گیا تھا، اسے سمجھ نہیں آیا وہ کیا کرے، اس لیے کمرے سے ہی باہر نکل آیا تھا۔ نیچے ٹیبل پر سارے سکون سے ناشتہ کر رہے تھے، وہ بھی آ کر کرسی پر برجمان ہوا تھا۔ خان سامہ، نیلم کا ناشتہ اسے کمرے میں دے دیں۔ اس نے بیٹھتے ہی خان سامہ کو کہا تھا، کیوں اسے نیچے آنے میں تکلیف ہے؟ ملک شاہ نے غصے سے پوچھا تھا، نہیں اس کے لباس میں مسئلہ ہے، وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ سب کے سامنے آ سکے۔ احمد نے جھوٹ بولا تھا۔ دانیال ہمیشہ کی طرح اپنے خیالوں میں گم تھا، مگر اس وقت اسے بس سنبل کی فکر ہو رہی تھی۔ حیدر کی باتیں اس کے ذہن میں گم رہی تھی۔ کیا ہوا دانیال، کیا سوچ رہے ہو؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، بس پیپرز کا سوچ رہا ہوں، دانیال نے مختصر سے جواب دیا تھا۔ اب کیا کریں گے ہم؟ حاجی سلطان نے احمد کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ جیسے کو تیسا، حیدر نے سکون سے کہا، تم کچھ غلط مت کرنا۔ حاجی صاحب نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، شروعات ہو چکی بابا، مگر ختم میں کروں گا۔ حیدر نے سوچتے ہوئے کہا تھا، وہ اسلام آباد میں اسلامیہ کالج میں پڑھتی ہے، اس کے ایک بندے نے اسے خبر دی تھی۔ بہت خوب، وہ مسکرایا تھا، میں ابھی نکل رہا ہوں، شام تک ملاقات ہوتی ہے، اس نے ضدی انداز میں کہا تھا۔ سنبل اس وقت ہاسپٹل سے نکل کر یونی جا رہی تھی جب اس کا فون بجا تھا۔ وہ دانیال تھا جو اسے کال کر رہا تھا۔ کیسے ہو دانیال؟ اس نے چہکتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ دانیال کی پارٹنر تھی۔ میں ٹھیک ہوں مگر گھر میں کچھ ٹھیک نہیں ہے، دانیال نے فکرمندی سے کہا۔ کیوں، ایسا کیا ہوا ہے؟ سنبل نے سوال کیا تھا تو وہ ساری بات بتا گیا تھا۔ یہ تو بہت غلط کیا احمد بھائی نے، سنبل اب یونیورسٹی میں داخل ہوئی تھی، تم نے انہیں منع نہیں کیا؟ وہ فکرمندی سے پوچھ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کیا کروں، حاجی سلطان نے جرگے میں بابا کی بہت انسلٹ کی تھی، دانیال نے اداسی سے بنایا تھا۔ اچھا اب تم بس فکر نہ کرو، میں اگلے ہفتے گھر آؤں گی تو دیکھتے ہیں اس مسئلے کو، سنبل نے کہا اور فون بند کر دیا۔ جرگے میں حاجی سلطان موجود تھے، سامنے ملک شاہ اور احمد شاہ بیٹھے تھے۔ انہوں نے میری بیٹی کو اغوا کیا، مجھے میری بیٹی صحیح سلامت واپس چاہیے، حاجی سلطان نے غصے سے کہا تھا۔ میں نے آپ کی بیٹی کو اغوا نہیں کیا، ہم محبت کرتے تھے ایک دوسرے سے۔ احمد کی بات پر حاجی سلطان کا ضبط ٹوٹا تھا۔ میری بیٹی کا نام بھی مت لینا، وہ ایسی لڑکی نہیں ہے، سلطان صاحب چلائے تھے۔ آپ کی بیٹی ایسی ویسی نہیں، بس محبت کرتے ہیں، اور محبت گناہ تو نہیں، اور اگر میں اسے اغوا کر بھی لیا تو کیا ہوا، وہ شور نہیں کرتی، اس طرح میرے ساتھ خاموشی سے آ جاتی۔ احمد بھری محفل میں سلطان صاحب کو رسوا کر چکا تھا۔ میں تجھے جان سے مار دوں گا، سلطان صاحب اس کی طرف بڑھے تھے۔ دور رہنا میرے بیٹے سے، خبردار جو اس کا ہاتھ بھی لگایا تو۔ ملک شاہ نے غصے سے کہا تھا۔ تبھی سلطان صاحب کے دل میں درد اٹھا تھا، وہ زمین بوس ہوئے تھے، ان کے بندے اب انہیں اٹھا کر گاڑی میں ڈال رہے تھے۔ احمد سن سا ہو گیا تھا مگر اسے اپنے باپ کی عزت سب سے زیادہ عزیز تھی۔ یہ شام کا وقت تھا، وہ کمرے میں بیٹھے بیٹھے تنگ آ گئی تھی، اس لیے نیچے آئی تھی۔ رخ کچن کی طرف تھا مگر اس کے قدم زنجیر ہوئے تھے۔ دیکھا احمد صاحب نے کیسے بدلہ لیا، ملازم آپس میں بات کر رہے تھے۔ ہاں، سلطان کو تو اٹیک ہی آ گیا اپنی بیٹی کے کارنامے سن کر، کتنی شریف دکھتی ہے، مگر احمد صاحب سے چکر چل رہا تھا۔ الفاظ سے یا چابک وہ بھاگتی ہوئی واپس اپنے اوپر والے کمرے میں گئی تھی۔ کمرے میں آتے ہی اس نے ہر چیز کو توڑ دیا تھا، ساری چیزیں وہ پھینک رہی تھی، اور کچھ ہی دیر میں سارا کمرہ ابتر ہو چکا تھا۔ وہ تھکی ہاری روتے ہوئے زمین پر بیٹھی تھی۔ جب وہ اندر آیا تھا کمرے کا نظام دیکھ کر اس کا دماغ گھما تھا، اس کو گندگی سے سخت نفرت تھی۔ صبح تم ان کپڑوں میں نیچے نہیں جا رہی تھی اور اب یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے کمرے کی؟ احمد کی آواز پر اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ تم کیا کہا تم نے جرگے میں؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور بے دہانی میں سامنے پڑے کانچ پر اپنا پیر رکھ چکی تھی، مگر اسے اس وقت کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، احمد نے جھوٹ کہا۔
جھوٹ، میں نے خود سنا ہے ملازمہ کو بات کرتے ہوئے، تم نے میرے کردار پر داغ لگایا ہے۔ نیلم چلائی تھی، اپنی آواز نیچے رکھو۔ احمد نے اسے غصے سے جھڑکا تھا مگر اگلے ہی پل وہ اسے تھپڑ مار چکی تھی۔ میں نیلم سلطان ہوں، تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، یاد رکھنا، اور سب کا بدلہ میں تم سے خود لوں گی۔ وہ احمد کو غصے سے گھورتی کہہ رہی تھی، پھر ٹیبل پر پڑے واز کو زور سے نیچے گرایا تھا۔ وہ رو رو کر صوفے پر ہی سو گئی تھی۔ احمد بیڈ پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ ملازمہ جلدی کمرہ صاف کر رہی تھی۔ اچانک احمد کی نظر اس کے پیر پر گئی تھی۔ پاگل لڑکی، خود کو ہی تکلیف پہنچا رہی تھی۔ احمد نے خفگی سے سوچا اور پھر الماری کی طرف بڑھا۔ فرسٹ ایڈ باکس نکالا تھا۔ وہ نیلم سے انسیت رکھتا تھا مگر یہ بات اسے کون سمجھائے۔ پہلے اس کے پیر سے کانٹ نکالا تو خون کے ایک دھار نکلی تھی، پھر اس نے جمع ہوا خون صاف کیا، اس کے بعد اس کی پٹی کی تھی۔ شبنم، دودھ کا گلاس گرم کر کے لاؤ۔ پھر ملازمہ کو حکم دیا۔ وہ کمرہ صاف کر چکی تھی۔ آ کر میرے کمرے کا سامان منگوا کر ایسے ہی لگوا دینا۔ اس نے چند پیسے اس کی طرف بڑھائے تھے۔ وہ سر کو خم کرتی چلی گئی تھی۔ احمد کھڑکی کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ اس سامنے ہی سلطان محل دیکھا تھا تو نیلم یہاں کھڑے ہو کر اپنے گھر کو دیکھتی تھی۔ اس نے مسکرا کر سوچا، پھر کھڑکی بند کر دی۔ نفرت تھی اسے ان گھر والوں سے۔ ابھی وہ مڑا تھا جب دروازے پر حنا شاہ اسے کھڑی ملی تھی۔ ارے ماما، باہر کیوں کھڑی ہیں، اندر آئے نا۔ وہ مسکرا کر اپنی ماں کی طرف بڑھا تھا۔ کیا ضرورت تھی تمہیں یوں سلطان بھائی کی بے عزتی کرنے کی؟ وہ ناگواری سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ماما، انہوں نے بابا کو انسلٹ کیا تھا، احمد نے ندامت سے کہا تھا۔ وہ اپنی ماں کا لاڈلا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے ماموں کو ایسے ذلیل کرو گے؟ حنا بیگم کی بات پر وہ نظریں چکا گیا تھا۔ اپنے باپ کی طرح اتنے اندھے ہو گئے ہو کیا کہ نفرت میں جو ایک خاندان کا خون ہوتے ہوئے بھی اس طرح کے کام کرو گے؟ حنا بیگم نے صوفے پر لیٹی نیلم کو دیکھا تھا۔ کتنی پیاری تھی وہ انہیں۔ آئندہ اس پر ہاتھ اٹھائے تو اپنی ماں کا مرا منہ دیکھنا تم۔ حنا بیگم اسے ڈپٹ کر چلی گئی تھی۔ اب وہ بیٹا اسی سوچ میں گم تھا۔ تو آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ سنبل نے اپنے سامنے کھڑے حیدر کو دیکھتے پوچھا تھا۔ تم بات تو ایسے کر رہی ہو جیسے اجنبی ہیں ہم، حیدر نے منہ بناتے کہا تھا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا میں یہاں ہوں؟ سنبل کی بات اگنور کر گئی تھی۔ آپ سے تم اتنی جلدی؟ حیدر نے اسے پھر زج کیا تھا۔ حیدر، بہت ہو گیا، بس بتاؤ نا کیوں ملنا تھا تمہیں؟ سنبل نے منہ بناتے پوچھا تھا۔ میں چاہتا ہوں تم میری مدد کرو، دونوں خاندان اس طرح لڑتے رہے تو کوئی اور بازی مار جائے گا۔ حیدر نے سوچتے ہوئے کہا تھا۔ تو یہ بات تمہیں گھر کے مردوں کو سمجھانی چاہیے نا، مجھے بتا رہے ہو؟ سنبل بھی اب گاڑی کو ٹیک لگا چکی تھی۔ اور تمہیں لگتا ہے حیدر سلطان کی سب بات مان لیں گے؟ اس نے حیرانگی سے دیکھا تھا۔ میں تو مان گئی تھی نا، تم نے کہا بھول جاؤ مجھے، اور دیکھو میں بھول گئی، سنبل نے اداسی سے کہا تھا۔ سنبل، ہم دوست ہیں اور پلیز یہ دوستی خراب نہیں ہونی چاہیے، حیدر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا بتاؤ اب کیا کرنا ہے؟ سنبل نے منہ بنا کر پوچھا مگر حیدر کی بات سنتے سنتے اسے یہ سب انٹرسٹنگ لگا تھا۔ فجر میں اس کی آنکھ کھلی تو اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، پاؤں میں الگ درد ہو رہا تھا۔ پھر اس کی نظریں اس پٹی پر گئی، ابھی وہ اٹھنے لگی تھی جب بیڈ پر بیٹھے احمد کو دیکھ کر وہ ڈر گئی تھی۔ یہ الو کی طرح کیوں بیٹھی ہو؟ نیلم نے دل پر ہاتھ رکھتے کہا، پھر کھڑی ہوئی تھی۔ احمد بیڈ سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھا تھا۔ نیلم 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ احمد کو اس کا یوں دور ہونا برا لگا تھا۔ میں وضو کروا دیتا ہوں، اس نے نیلم کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے کہا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، اتنی بھی کوئی سالار سکندر نہیں، اس نے منہ بنا کر کہا اور خود واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کیا پتہ میں سالار سکندر ہی ہوا تو؟ احمد نے پیچھے سے ہانک لگائی تھی۔ آپ کبھی بھی سالار سکندر نہیں بن سکتے، اس نے کبھی امامہ کو بھری محفل میں ذلیل نہیں کیا تھا۔ وہ بھی کہاں چپ رہتی۔ نیلم سنتال، تمہیں اللہ پوچھے، احمد نے کڑھتے ہوئے سوچا اور باہر نکل آیا۔ آج اس کا دل مسجد میں نماز پڑھنے کا تھا۔ جاتے جاتے بس اس کا ذہن ایک ہی طرف تھا۔ کیا مطلب وہ سالار سکندر نہیں ہو سکتا تھا کیا؟ نماز ادا کر کے وہ کھڑکی پر گئی تھی۔ اسے اپنے گھر کو دیکھنا بہت اچھا لگتا تھا۔ نکاح کی کیا ضرورت ہے یہ تو بتاؤ، سنبل نے گاڑی میں بیٹھتے پوچھا تھا۔ اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ ایسے نہیں یقین نہیں ہوگا کہ تم میری بیوی ہو، اور یہ کوئی اصل نکاح نہیں ہے، جعلی ہے، حیدر نے اس کی مسکراہٹ دیکھتے کہا تھا۔ ہاں ہاں معلوم ہے، سنبل نے منہ بناتے کہا تھا۔ وہ لوگ اپنے گاؤں کے قریب پہنچ چکے تھے۔ اب تم یہاں سے رکشے میں جانا، حیدر نے اسے سارا پلان سمجھایا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، سنبل نے کہا اور اترنے لگی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ حیدر نے حیرانی سے پوچھا تھا۔ رکشہ لینے، سنبل نے اسے دیکھتے کہا۔ چپ کر کے بیٹھو، میں لاتا ہوں رکشہ، کہتے ساتھ وہ گاڑی سے اترا تھا۔ ایک طرف احمد تھا جس نے اپنے ہی خاندان کی لڑکی کو رسوا کیا تھا، جبکہ دوسری طرف حیدر تھا جو عورتوں کی عزت کرتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ رکشہ لے آیا تھا۔ تھینک یو، سنبل نے اسے مسکرا کر کہا۔ حیدر نے سر کو خم کیا، پھر خود جلدی اپنی گاڑی میں بیٹھا۔ وہ گھر کی طرف نکل گیا تھا۔
حاجی سلطان شاہ، ملک شاہ اور پرویز شاہ یہ تینوں کزنز تھے۔ خاندان ایک ساتھ جڑا ہوا تھا، مگر پھر زمینوں کے مسئلے میں ملک شاہ ان سے الگ ہو گیا تھا۔ حاجی سلطان کی بہن اور ملک شاہ کی بہن وٹے سٹے میں ایک دوسرے کو دی ہوئی تھی۔ نفرت اتنی گھلتی چلی گئی کہ پتہ ہی نہیں چلا، مگر حیدر وہ ہمیشہ سے خاندان کو جوڑنا چاہتا تھا، اور اب احمد کے اس قدم نے اسے مجبور کر ہی دیا تھا کہ نیلم نے مجبور ہو کر سنبل کا جوڑا پہن لیا تھا جو اسے حنا بیگم نے لا کر دیا تھا۔ تم اپنے ماموں سے خفا تو نہیں ہو نا؟ وہ بس غصے میں ہی فیصلہ کر گئے تھے، حنا بیگم نے جھکی نگاہوں کے ساتھ اسے کہا تھا۔ میں جانتی ہوں پھپھو، مگر ہر بار عورتیں ہی کیوں پستی ہیں ان جھگڑوں میں؟ نیلم نے اداسی سے کہا تھا۔ آپ کو بابا کی طبیعت کی کوئی خبر آئی؟ تھوڑی دیر بعد اس نے پوچھا۔ ہاں بھائی صاحب، اب بہتر ہیں، ملازمہ بتا رہی تھی، حنا بیگم نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا تھا۔ تبھی داخلی دروازے سے سنبل اندر آئی تھی۔ سنبل، تم اچانک کیسے؟ کس کے ساتھ آئی ہو؟ حنا بیگم نے فکر مندی سے اسے دیکھتے پوچھا تھا، مگر وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور پھر دروازہ بند کر دیا تھا۔ عجیب لڑکی ہے، پتہ نہیں کس کے ساتھ آئی ہے۔ تم بیٹا اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، حنا بیگم نے نیلم کو کہا تو وہ خاموشی سے چلی گئی تھی۔ یہ کون سا طریقہ ہے کیوں خود کو کمرے میں آ کر بیٹھ جانے کا؟ تھوڑی دیر بعد حنا بیگم اس کے کمرے میں گئی تھی۔ ماما، سب ختم ہو گیا، میری ایک غلطی سے سب ختم کر دیا، اس نے روتے ہوئے کہا۔ کیا ہو گیا سنبل؟ حنا بیگم فکر مندی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں پریگننٹ ہوں۔ سنبل کی بات پر حنا بیگم کے پیروں سے کسی نے زمین کھینچ لی تھی۔ کیا؟ کیسے؟ حنا بیگم نے اسے دیکھتے پوچھا تھا۔ میں نے اور حیدر نے چھپ کے نکاح کیا تھا 4 ماہ پہلے، اور اب وہ کہتا ہے مجھے تم قبول نہیں ہو۔ سنبل کی بات سن کر حنا بیگم کا دماغ معاف ہونے لگا تھا۔ تم کیسے ثابت کرو گی کہ تم اس کے نکاح میں ہو؟ حنا بیگم نے فکر مندی سے کہا۔ نکاح نامہ میرے پاس ہے، مگر ماما وہ مجھے دھتکار چکا ہے، میں اس سے محبت کرتی ہوں، نہیں رہ سکتی میں اس کے بغیر۔ سنبل اپنی ماں سے لپٹ کر رونے لگی تھی۔ رات کے ڈنر پر یہ بات سب کے سامنے رکھی گئی تھی۔ حنا بیگم اس بات کو نہیں چھپا سکتی تھی۔ نیلم سنبل کی طرف بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، حیدر بھائی ایسا نہیں کر سکتے، نیلم نے ٹرانس کسی کیفیت سے کہا تھا۔ وہ کر چکا ہے، احمد نے حقارت سے کہا تھا۔ اس کے دماغ کی رگیں تن گئی تھیں۔ ان کی منگنی تو اریبہ سے ہوئی ہے، وہ کیسے اسے دھوکہ دے سکتے ہیں؟ اور یہ بات سن کر سنبل کو شاک لگا تھا، کیسے حیدر نے اتنی بڑی بات اس سے چھپائی تھی۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، احمد نے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ بیٹھ جاؤ احمد، لڑکی ذات کا معاملہ ہے، بات بڑھانے سے بات خراب ہو جائے گی، ملک شاہ نے سوچتے ہوئے کہا تھا۔ نیلم نے حیرانی سے ان کی طرف دیکھا تھا، وہ اس کے اس غیر لگ رہے تھے۔ افسوس کی بات ہے ماموں، آپ کو اپنی بیٹی کی عزت کی بہت پرواہ ہے، وہ کہہ کر اوپر کی جانب چلی گئی تھی۔ جبکہ ملک شاہ اپنی نظریں جھکا گئے تھے، وہ اس وقت شرمندہ تھے، بہت زیادہ۔ ڈنر کرنے کے بعد سنبل اوپر چھت پر آ گئی تھی۔ اس کے ذہن میں ایک بات بار بار گھوم رہی تھی۔ دانیال بھی اس کے پیچھے اوپر آیا تھا، دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ آئی ایم سوری، اس نے دانیال کو اداسی سے کہا تھا۔ بکواس مت کرو زیادہ، دانیال نے اسے چڑھتے ہوئے کہا تھا۔ میں جانتی ہوں میری غلطی معافی کے لائق نہیں ہے، مگر میں سچ میں شرمندہ ہوں، سنبل نے اسے دیکھ کر کہا۔ تم باقی سب کو بیوقوف بنا سکتے ہو سنبل، مجھے نہیں، میں ایک وکیل ہوں، اصل اور نقل کا فرق جانتا ہوں۔ دانیال کی بات پر اسے جیسے جھٹکا سا لگا تھا۔ میں سنبل کو سمجھ نہیں آیا وہ کیا کہے، وہ کیسے اتنا بڑا مارجن کیسے بھول گئی تھی۔ تم نے جھوٹ کیوں کہا؟ تمہیں پتہ ہے حیدر دھمکی دے کر گیا تھا بھائی کو، تب سے مجھے تمہاری فکر رہتی تھی، مگر تم تو اس سے بڑی ڈرامے باز ہو، دانیال نے اسے دیکھ کر خفگی سے کہا تھا۔ میں بس دونوں گھر والوں کو پھر سے ایک دیکھنا چاہتی ہوں، سنبل نے اداسی سے کہا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، فکر مت کرو، دانیال نے اسے آنکھ مارتے کہا تھا۔ کمرے میں وہ فکر مند سے بیٹھی تھی، اریبہ سے سب سن کر کیسے ریئیکٹ کرے گی اسے سمجھ نہیں آیا تھا۔ تبھی کمرے میں احمد آیا تھا۔ چلو، اس نے اپنی گاڑی کی چابی اٹھاتے کہا تھا۔ کہاں؟ نیلم نے حیرانی سے پوچھا تھا۔ اغوا نہیں کرا تمہیں، بے فکر رہو، احمد نے اسے دیکھ کر کہا تھا۔ خیر وہ تو آپ کر ہی چکے ہیں، اب اس سے زیادہ کیا ہی کریں گے، نیلم نے اپنی زبان کا پھر جوہر دکھایا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تم آخر ہو کیسی، یہ چلتی زبان والی یا وہ ڈرانے والی؟ احمد نے اسے سر تپیر دیکھا تھا۔ بچپن میں کیسی تھی؟ نیلم نے بے ساختہ پوچھا تھا۔ چڑیل، اس نے بے ساختہ کہا تھا۔ ہاں بس ویسی ہی ہوں، نیلم نے منہ بنا کر کہا تھا۔ ایک تو ویسی ہی پریشان تھی، اوپر سے احمد اس کا دماغ اور خراب کر رہا تھا۔ اچھا چلو تمہیں شاپنگ کروا لاؤں،
احمد کی بات پر وہ فوراً ہی خوش ہو گئی تھی، اسے شاپنگ کرنا بہت ہی پسند تھا۔ وہ لوگ مارکیٹ میں ایک ایک دکان پر گھوم رہے تھے۔ نیلم کی ساری چیزیں احمد خود پسند کر رہا تھا۔ ایک دکان پر اسے ساڑی دیکھی تو احمد نے اسے لینے کا کہا۔ میں ساڑی نہیں پہنتی۔ احمد کی بات سن کر نیلم نے جلدی سے کہا تھا، میں کہہ رہا ہوں اس لیے لے لو۔ احمد نے مسکرا کر کہا تھا اور اس وقت اسے لگا تھا جیسے احمد کے سر پر چوٹ لگی ہے۔ واپسی پر وہ لوگ آئس کریم کھا رہے تھے جب نیلم نے بات شروع کی۔ مجھے بابا سے ملنا ہے، نیلم نے سوچتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، کل تم ساتھ چلنا، مگر تم وہاں پر رہ کر نہیں گزرو گی اور نہ ہی ہرگز رکو گی۔ نیلم اس کی بات پر غور سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ میرا گھر ہے، اگر رک بھی گئی تو کیا ہوگا؟ نیلم نے منہ بناتے پوچھا تھا۔ اب تم میری بیوی بھی ہو، جان نکل جائے گی اگر ایک رات بھی تمہیں نہ دیکھوں۔ احمد کی بات پر اس نے نظریں پھیر لی تھی، وہ پاگل ہو چکا تھا۔ دوسری طرف سنبل نے حیدر کو میسج کیا تھا، پلان آن۔ وہ مسکرایا تھا، پھر نظریں صحن میں کام کرتی اریبہ پر گئی تھی۔ اس کی مسکراہٹ تھم گئی تھی، وہ مکمل طور پر پھنس چکا تھا۔ 9 بجے وہ لوگ گھر سے نکلے تھے۔ نیلم خوش تھی، وہ اپنے بابا سے ملے گی۔ 2 گلی چھوڑ کر ہی ان کا گھر تھا۔ گاڑی روکتے ہی وہ نیچے اتری تھی، پھر اندر کی طرف بڑھی۔ ملک شاہ اور احمد شاہ اس گھر کو دیکھ رہے تھے جہاں ان کا بچپن گزرا تھا۔ چلے بابا؟ احمد نے پوچھا تو ملک شاہ نے ہمت کر کے قدم بڑھائے تھے۔ نیلم نے جیسے ہی لان میں قدم رکھا، سامنے حیدر کھڑا تھا جو اریبہ سے کسی بات پر بحث کر رہا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی اس کے گلے لگی تھی۔ بھائی، وہ رونے لگ گئی تھی۔ کیسی ہو میری گڑیا؟ حیدر نے اسے گلے لگایا تھا، پھر سامنے سے آتے احمد اور ملک صاحب کو دیکھا تھا۔ تم اندر جاؤ، بابا سے ملو، حیدر نے اسے کہا تو وہ اریبہ کے ساتھ اندر گئی تھی۔ بتائیں کیسے آنا ہوا؟ حیدر نے ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا کر پوچھا تھا۔ تم جیسا ذلیل انسان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ احمد اسے دیکھ کر غصے سے پھنکارا تھا۔ میرا بھی یہی خیال ہے تمہارے بارے میں، حیدر نے اسے مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا تو وہ مزید تب گیا تھا۔ اپنے باپ کو بلاؤ، بات کرنی ہے اس سے، ملک صاحب نے حیدر کو دیکھتے کہا تھا۔ رسی جل گئی مگر بل نہیں گئے، حیدر نے خفگی سے سوچا تھا۔ اندر بیٹھے، بلاتا ہوں بابا کو۔ حیدر نے انہیں بیٹھک کی طرف اشارہ کیا تھا۔ نرگس بیگم حاجی سلطان کو میڈیسن دے رہی تھی جب وہ کمرے میں آئی تھی۔ بابا، اس نے بڑی محبت سے پکارا تھا۔ نیلم میری بچی، نرگس بیگم نے اس کی طرف دیکھ کر خوشی سے کہا تھا۔ وہ سیدھا ان سے گلے جا لگی تھی۔ کیسی ہے میری پھول جیسی بیٹی؟ اب وہ سلطان صاحب کے گلے لگ رہی تھی، بہت خوش تھی وہ آج۔ میں ٹھیک ہوں بابا، آپ کیسے ہیں؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ ڈاکٹر نے کیا کہا تھا؟ کچھ نہیں، بس ٹینشن لینے سے منع کیا ہے، نرگس بیگم نے جلدی سے کہا۔ وہ نیلم کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تبھی کمرے میں حیدر آیا تھا۔ بابا، باہر ماموں اور احمد آئے ہیں، حیدر نے جواب دیا تھا۔ وہ اس وقت کیوں آئے؟ نرگس بیگم نے نیلم کو گلے لگائے پوچھا تھا۔ نیلم خاموشی سے بس حیدر کو دیکھ رہی تھی۔ کیسے آنا ہوا؟ اندر آتے ان دونوں کو دیکھتے سلطان صاحب نے پوچھا تھا۔ آپ کے لاڈلے کی کارنامے بتانے، احمد نے نفرت سے کہا تھا۔ کون سے کارنامے؟ احمد نے منہ بناتے پوچھا تھا۔ اداکاری میں اس سے کوئی جیت نہیں سکتا تھا۔ آپ کے لاڈلے نے میری بہن سے نکاح کیا تھا اور اب جب وہ ماں بننے والی ہے تو یہ اسے قبول نہیں کر رہا، احمد نے چلاتے ہوئے کہا تھا۔ دروازے سے آتی اریبہ یہ سن کر بالکل ہی سن ہو گئی تھی۔ اس کے ہاتھ سے ٹرے چھوٹ کر نیچے گری تھی۔ سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ کیا یہ سچ ہے حیدر؟ سلطان صاحب نے اسے دیکھ کر غصے سے پوچھا تھا۔ اریبہ کی نظریں بس حیدر پر جمی تھی، کاش وہ ایک بار نہ کہہ دے۔ یہ بابا، یہ سچ ہے، حیدر کے الفاظ نے اریبہ کو توڑ دیا تھا۔ وہ وہیں سے الٹے قدموں واپس آ گئی تھی۔ اس نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ کیسے بتاتا کہ وہ 2 کشتیوں کے درمیان پھنس چکا تھا۔ سلطان صاحب آگے بڑھے اور ایک زوردار تھپڑ حیدر کو لگایا تھا۔ تم کب سے اتنے کمزور بن گئے ہو جو بدلے کے لیے عورت کو استعمال کرنے لگ گئے؟ سلطان صاحب نے اس پر برستے ہوئے پوچھا تھا۔ ملک شاہ نے حیرانی سے اپنے بھائی کو دیکھا تھا، انہیں اس قسم کے رد عمل کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ بابا، پہلے میں اسے قبول کر لیتا مگر اب جو کچھ احمد نے کیا اس کے بعد بالکل بھی نہیں، حیدر نے ضدی انداز میں کہا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی، سلطان صاحب نے اسے ڈپٹا تھا۔ کم سے کم رشتے کا خیال کرتے، اپنی ماں کی تربیت کو یوں ضائع تو نہ کرتے۔ انہوں نے حقارت بھری نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ بابا، حیدر نے انہیں ندامت سے دیکھا تھا۔ جیسے کہہ رہو ایسا تو نہ کہیں، تم فکر مت کرو ملک شاہ، میں کل ہی رخصتی کا بندوبست کرتا ہوں، سلطان صاحب نے نظر جھکا کر کہا تھا۔ وہ ملک شاہ جیسے بالکل بھی نہیں تھے۔ میں دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہوں، حیدر نے جھٹ سے کہا۔ کیوں، تمہیں خود کے کیے ہوئے نکاح پر بھی مسئلہ ہے؟ احمد نے اسے چپنی نظروں سے دیکھتے کہا تھا، جبکہ دل میں ایک الگ ہی جنگ چل رہی تھی۔ میں اپنے گاؤں والوں کو بتانے کرنے کا موقع نہیں دے سکتا اور نہ ہی انہیں باتیں کرنے کا، اس لیے نکاح دوبارہ ہوگا، ورنہ آپ کو اپنی بیٹی مبارک۔
حیدر نے اب کے سختی سے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے، ملک شاہ نے دھیرے سے کہا۔ بات ختم کرتے وہ لوگ جانے لگے تھے جب نیلم بھی گھر والوں سے مل کر جانے لگی تھی۔ اپنا خیال رکھنا میری جان، نرگس بیگم نے فکر مندی سے کہا تھا۔ تم رک جاؤ یہیں پر، بس سنبل کی رخصتی کے ساتھ تمہاری بھی رخصتی لے لیں گے۔ ملک صاحب نے فیصلہ سنایا۔ نیلم تو خوشی ہو گئی تھی، جبکہ احمد کا منہ بن گیا تھا، وہ کیسے اس کے بغیر رہ سکتا تھا۔ رات کو اسے بار بار نیلم کی یاد آ رہی تھی۔ وہ بابا سے بھی بحث نہیں کر سکتا تھا، تبھی اسے ملازمہ ڈنر کے لیے بلانے آئی تھی تو وہ ساتھ چل دیا تھا۔ مجھے امید نہیں تھی بھائی صاحب اتنی جلدی مان جائیں گے رخصتی کے لیے، حنا بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا، ملک شاہ نے بھی کہا تھا۔ دانیال اور سنبل ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ شاید ہم نے بھائی صاحب کے ساتھ زیادتی کر دی، ملک شاہ بس سوچ کر ہی رہ سکے تھے، انہوں نے کچھ کہا نہیں تھا۔ سنو، مجھے نیلم کا نمبر دو، احمد نے سنبل کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ میرے پاس اس کا نمبر نہیں ہے، سنبل نے گھبراتے ہوئے کہا تھا۔ تو اپنے شوہر سے مانگ کر دو، ویسے بھی بہت عزت کروائی ہے تم نے، احمد نے سنبل کو دیکھ کر کہا۔ وہ اداس ہو گئی تھی، اسے اپنی ذات پر سوال بالکل پسند نہیں تھا مگر چپ کر گئی تھی۔ میں مانگ کر بھیج دوں گی، اس نے بس اتنا ہی کہا۔ کل نکاح کی تیاری کر لینا بھائی صاحب، والی یہیں آئیں گے۔ سنبل جو ابھی منہ بنائی ہوئی تھی ملک صاحب کی بات پر حیران ہوئی تھی۔ کیا وہ مان گیا تھا شادی کے لیے؟ لیکن کیسے اور کیوں؟ حیدر شادی کے لیے مان گیا، اس کی منگیتر نے کچھ نہیں کہا۔ دانیال نے جلدی سے پوچھا تھا۔ اسے اریبہ پسند تھی؟ ہاں، اپنے باپ کے کہنے پر فوراً مان گیا تھا، ملک صاحب نے بتایا، اور اریبہ بس رو رہی تھی۔ اس نے کچھ کہا تو نہیں؟ ان کی اگلی بات پر وہ دانیال اور سنبل نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ سنبل نے پہلی بار دانیال سے نیلم کا نمبر لے کر احمد کو بھیجا تھا، جو اس نے بڑی منتوں کے بعد دیا تھا، اور پھر اسے کال کی تھی۔ تمہارا دماغ زیادہ تو نہیں خراب ہو گیا؟ سنبل نے غصے سے پوچھا تھا۔ لو جی، کیوں؟ دماغ تو تمہارا خراب ہونا چاہیے، آخر اپنے پسندیدہ مرد کی بیوی بننے جا رہی ہو۔ حیدر نے ستائشی انداز میں کہا تھا۔ اریبہ، تم نے اس سے بات کی؟ سنبل نے فوراً پوچھا۔ دیکھو، میں کسی کا دل نہیں توڑ کر اپنا گھر ہرگز نہیں بساؤں گا، سنبل نے حتمی انداز میں کہا تھا۔ سنبل سے بات کر چکا ہوں، اسے بتا دیا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، معافی بھی مانگ چکا ہوں اس سے تو۔ حیدر نے 1 گھنٹہ پہلے ہونے والی کارروائی کے بارے بتایا تھا۔ اور یہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم اریبہ سے منگنی کر چکے ہو؟ سنبل نے یاد آنے پر پوچھا تھا۔ کیونکہ میری پسند سے نہیں کی گئی تھی منگنی، اور اب سب تمہارے اور میرے نکاح کے لیے راضی ہیں، تو بس پھر کیوں میں الٹے تیر لوں؟ حیدر نے اسے جواب دیا۔ تم نے کہا تھا ہم دوست ہیں، سنبل بس یہ کہہ گئی تھی، حقیقت میں تو وہ بے حد خوش تھی۔ ہاں، ہم دوست ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، میاں بیوی کے رشتے میں دوستی اہم ہوتی ہے، حیدر نے کہا اور فون بند کر دیا تھا۔ وہ اریبہ کو حوصلہ دے کر آئی تھی اپنے کمرے میں جب اسے اپنا فون بجتا سنائی دیا۔ بیڈ کی دراز کھولی تو وہاں ان نون نمبر سے کال آ رہی تھی۔ اس نے فون اٹھایا اور کال اٹینڈ کی۔ میں نے کہا تھا نا، آپ رات نہیں رکیں گے وہاں؟ دوسری طرف سے اسے احمد کی خفا سی آواز سنائی دی تھی۔ مجھے ماموں نے کہا تھا تو رک گئی، اب ان کی بات تھوڑی نہ ٹال سکتی تھی میں، نیلم نے تحمل سے کہا۔ اور یہاں جو مجھے تکلیف ہو رہی ہے آپ؟ احمد نے منہ بناتے ہوئے پوچھا تھا۔ کون سی تکلیف ہو رہی ہے آپ کو؟ آپ تو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، نیلم نے فوراً سے کہا۔ نیلم احمد شاہ، آپ کی وہاں جا کر زیادہ زبان نہیں چل رہی ہے؟ احمد نے خفگے سے پوچھا تھا۔ پہلی بات، میں نیلم سلطان ہوں، اور دوسری بات، نہیں، میری زبان پہلے بھی ایسے ہی تھی اور ہمیشہ ایسے ہی رہے گی۔ نیلم، مجھے معاف کر سکتی ہو تم؟ ایک دم اس نے کہا تھا۔ نیلم خاموش ہو گئی تھی، چند پل خاموشی میں گزرے تھے۔ کیا اتنا مشکل ہے مجھے معاف کرنا؟ اس کی خاموش دیکھ کر وہ خود ہی پوچھ بیٹھا تھا۔ اچھا، مجھے جو ساڑی دلوائی تھی نا آپ نے، وہ بھجوا دیجیے گا، مجھے نکاح میں پہننی ہے، نیلم نے جلدی سے کہا اور فون بند کر دیا تھا۔ اب وہ اسے کیسے بتاتی بچپن سے اگر اس نے کوئی خواب دیکھا تھا تو وہ اس کی دلہن بننا تھا۔ نیلم زیر لب مسکرائی تھی۔ دانیال اس وقت شاہ ہاؤس میں آیا ہوا تھا، اس کی متلاشی نظریں اریبہ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ خیریت سے آنا ہوا؟ دانیال کو دیکھتے اس نے پوچھا۔ بھائی نے بھیجا ہے بھابھی کو کپڑے دینے کے لیے، دانیال نے اسے دیکھتے کہا۔ وہ اس لڑکی کو ایڈمائر کرتا تھا۔ اچھا، مجھے دے دو، میں دے دوں گی۔ اریبہ نے ہاتھ آگے بڑھایا تو وہ اسے بیگ پکڑا چکا تھا۔ دانیال پھر بھی وہیں کھڑا تھا، وہ اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اور کچھ؟ اریبہ نے اس کی نظروں کو دیکھتے پوچھا تھا۔ نہیں، اور کچھ نہیں، دانیال نے جلدی سے کہا۔ تو پھر جاؤ، اریبہ نے باہر کی جانب اشارہ کیا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ دانیال پوچھ بیٹھا تھا۔ ہاں، منگنی ہی ختم ہوئی ہے، دنیا نہیں میری،
وہ اس کے سوال کا مفہوم سمجھ چکی تھی۔ دانیال مسکرا کر چلا گیا تھا۔ سارے گھر والے نکل چکے تھے۔ ملک شاہ والوں کی طرف سلطان صاحب نے ڈھول دھڑاکے کا بھی انتظام کیا تھا۔ نیلم نے وہی مہرون رنگ کی ساڑی پہنی ہوئی تھی۔ سادے سے میک اپ میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بارات پہنچ چکی تھی۔ اپنے کمرے میں دلہن بنی سنبل گھبرائی ہوئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ وہاں کیسے رہے گی۔ احمد اپنی بیگم کو دیکھ کر ہی شاک ہوا تھا۔ نکاح کی تقریب سادگی سے رکھی گئی تھی۔ صوفے پر حیدر بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی سنبل کو بٹھا دیا گیا تھا۔ احمد اس کے برابر میں آ کر کھڑا ہوا تھا۔ ماشاءاللہ بیگم، بہت پیاری لگ رہی ہیں، اس نے مسکرا کر کہا۔ شکریہ۔ نیلم بھی مسکرائی تھی۔ نکاح خواہ اب نکاح کا اجازت نامہ لے رہے تھے۔ قبول ہے، سنبل نے کہا۔ اسے وہ مل گیا تھا جس کی اس نے خواہش کی تھی۔ قبول ہے، قبول ہے۔ وہ حیدر سلطان کو دل سے قبول کر چکی تھی۔ اب حیدر کی باری تھی۔ حیدر سلطان، کیا آپ سنبل ملک سے نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے، وہ مسکرایا تھا۔ تم میری بہترین دوست ہو، اب بہترین بیوی بھی ثابت ہوگی۔ قبول ہے، بس اب خاندان کی رنجشیں ختم ہوں گی۔ قبول ہے، میں تمہیں دل سے قبول کرتا ہوں، اس نے مسکرا کر سوچا تھا۔ کھانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ ملک صاحب اس وقت سلطان صاحب کے پاس آئے تھے۔ تم بے فکر رہو، تمہاری بیٹی کو ہم پھولوں کی طرح رکھیں گے، سلطان صاحب نے بڑے پیار سے کہا تھا۔ مجھے معلوم ہے اسے کبھی کوئی دکھ نہیں ہوگا، ملک صاحب نے کہا اور خاموش ہو گئے، پھر الفاظ ڈھونڈنے کے لیے جیسے رکے۔ مجھے معاف کر دے بھائی، بالآخر وہ بول ہی اٹھے تھے۔ سلطان صاحب نے انہیں حیرت سے دیکھا تھا۔ وہ ہاتھ جوڑے کھڑے تھے۔ میں غلط تھا، مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر گھر کی بات گھر میں ہی رہتی تو اس طرح نہ ہوتا۔ آپ نے میری بیٹی کی عزت رکھی، مجھے رسوا ہونے سے بچایا، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ ملک صاحب منتوں سے کہہ رہے تھے۔ ارے تم میرے بھائی، یہ معافی نہ مانگو۔ سلطان صاحب نے ان کے ہاتھ تھامے تھے۔ شاید میں ہی غرور میں تھا، کیا ہو جاتا اگر تھوڑی زمین دے دیتا تمہیں۔ وہ بھی رونے لگ گئے تھے۔ غم دونوں کی طرف تھا، مگر اتنے سالوں کی لڑائی بس کچھ ہی دیر میں ختم ہو گئی تھی، اور اب وہ تینوں بھائی ایک دوسرے سے مسکرا کر بات کر رہے تھے۔ دل کا غبار جیسے اتر چکا تھا۔ نرگس بیگم اپنے بھائی کے گلے لگ کے رو رہی تھی، اور کچھ ایسا حال حنا بیگم کا بھی تھا۔ سب ایک ہو گئے تھے پھر سے۔ اب تو ان بزرگوں نے بھی ایک دوسرے کو معاف کر دیا، اب تو مجھے بھی معاف کر دو۔ احمد نیلم کے سامنے کھڑا تھا۔ اور اگر میں آپ کو معاف نہ کروں تو؟ نیلم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا تھا۔ تو کوئی بات نہیں، پہلے بھی زبردستی رہ رہا تھا، اب بھی رہ لوں گا، احمد نے جھٹ سے کہا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو معاف کر دوں گی، لیکن ایک شرط پر، نیلم نے سوچتے ہوئے کہا۔ کیسی شرط؟ ویسے جو بھی شرطیں مجھے منظور ہے، اس نے فیصلہ کیا تھا۔ ارے پہلے سن تو لیں، نیلم نے اسے دیکھ کر کہا۔ جی جی سنائیے، احمد مسکرایا تھا۔ مجھے بھی شاندار رخصتی چاہیے، اس پیپر پر کہنا ہوگا آپ کو کیوں آپ کو مجھ سے محبت ہے، پھر معافی مل جائے گی، نیلم سلطان نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ بس اتنی سی بات؟ احمد نے ایسے کہا جیسے کہنا چاہتا ہو تم حکم کرو، پوری دنیا کے سامنے اعلان کر دوں کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ وہ سلطان ہاؤس کے باہر کھڑا، سفید شیروانی اس پر بہت جچ رہی تھی۔ نیلم سلطان، میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ نیچے احمد نے سب کے سامنے یہ اعتراف کیا تھا۔ تم کتنے بے حس ہو، نیلم اسے کسی کی زبان سے پھروا دیا ہے تم نے، حریبہ اسے دیکھ کر کیا ہی تھی۔ میں نیلم سلطان ہوں میری جان، میں انسان کو ایسی مات دیتی ہوں کہ اسے علم بھی نہیں ہوتا۔ نیلی آنکھوں میں غرور تھا۔ آخر ثابت کر ہی دیا کہ تم حیدر سلطان کی ہی بہن ہو۔ حیدر جو اسے لینے آیا تھا اس نے رشک سے کہا تھا۔ اس کے بعد وہ اسے ساتھ لے کر نیچے آیا تھا اور اپنے سائے تلے ہی اسے رخصت کیا تھا۔